سورہ دہر یہ پڑھنا مصنون ہے جی. جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، وطر میں یہ صورتیں، اور فلاں نماز میں یہ صورتیں. اگر یہ ترتیب سے، بعض نے یہ کہا کہ یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ بعد میں کی گئی، یہ بھی غلط. وحی آتی، اب وحی جو آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو فرماتے کہ اس کو فلاں جگہ رکھو، اس کو فلاں جگہ رکھو، فلاں یعنی سورے میں رکھو یا فلاں جگہ رکھو. اور یہ 23 سال چلتا تھا. اس لیے کہتے ہیں ترتیب قرآنی بھی توقیفی ہے. ترتیب قرآنی یعنی یہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. جو ترتیب قرآن جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے، ایک تو اس کی ترتیب نزول ہے جس اعتبار سے یہ نازل ہوا، اور ایک ترتیب ہے جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی توقیفی ہے. صحابہ کی بات ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خود کی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کو وحی کے ذریعے سے یہ ارشاد فرمایا جاتا تھا اس کو فلاں جگہ. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف جو صورتیں ہیں، اگر اس طرح سے نہیں ہوتا تو یہ حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا فلاں سورت فلاں رکعت میں پڑھو، فلاں سورت فلاں جگہ پڑھو، فلاں سورت فلاں جگہ پڑھو، تو ایسا حدیثوں میں ملتا ہی ہے. اگر ایسی کوئی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تو یہ اس کی جو ترتیب ہے یہ بھی کیا ہے؟ توقیفی ہے. یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی وحی کے تحت ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے یہ ترتیب اس کی کیا ہے؟ یہ بھی وحی کے تحت. تو قرآن نازل ہوتا گیا کتنے سال؟ 23 سال میں. اب اس قرآن نے، اور یہ قرآن جو ہے یہ تو بجائے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے. اسی لیے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ معجزہ لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ لے کر آئے، ید بیضا لے کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بإذن اللہ مردوں کو زندہ کر. اسی طرح سے داؤد علیہ السلام، ان کے دست مبارک میں لوہا جو ہے نرم ہوتا تھا. یہ جو لوہے کی انڈسٹری ہے، آئرن اسٹیل انڈسٹری ہے، اسی زمانے سے اصل میں اگر آپ ساری چیزوں کو دیکھو گے، یعنی جتنی بھی ایگریکلچرل انڈسٹریز ہیں یا جو ہیں، یعنی جو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی اگر اصل بلا تعصب کے بغیر اور حقیقت کو سمجھانا اس کی تحقیق کی جائے تو ان کا اوریجن آپ کو کسی پیغمبر سے ملے گا. اب درزی کا کام پہلے کس نے کیا؟ ایگریکلچر کا، یہ کاشت کا کام پہلے کس نے کیا؟ لوہے کی اس انڈسٹریز کا یہ اس کی بنیاد پہلے کس نے ڈالی؟ اگر اس کو تحقیق کے ساتھ، کیونکہ پچھلے 200 سالوں میں جو غلبہ یورپ کو ہو گیا، اس سے پہلے تو اسلامی نظام سلطنت اور مسلمانوں کا زمانہ پورے 1200 سال رہا، اور انہوں نے سائنس میں، دوسری چیزوں میں، ہر چیز میں کیا کیا ترقیاں کی اور کیا کیا تھا وہ تو تاریخ ازل من الشمس ہے. اور پچھلے 200 سال میں جو غلبہ ان کو، اب انہوں نے ہر چیز کو کیا کیا؟ خلط مرد کر دیا. ہر چیز میں انتہائی بددیانتی سے کام لیا، اور اب یہ جو ہے یہ ایک سبجیکٹ بن گیا. بجائے خود آج کل مغربی دنیا میں یہ بجائے خود ہی ایک سبجیکٹ بن گیا کلیئر کرے سے. اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے مثلا ایک تحقیق ہے، انوینشن ہے، ایجاد ہے یا ڈسکوری ہے. یہ اے نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ اب بی نے کسی جگہ سے اس کو پڑھا تو دنیا کو بتایا یہ میری ہے، حالانکہ نے اس کی نقل کی وہاں سے، اس کی نہیں تھی. اب نوبل پرائز ہے جو انعام ملا وہ اس کو، اور کتابوں میں جو نام لکھا ہے وہ اس کا، کس کا؟
بی کا، اصل میں کس کا تھا؟ اے کا۔ اب وہ اصل جو مواد تھا وہ کسی پرانی زبان میں تھا، عربی میں تھا، فارسی میں تھا، یا کسی عبرانی زبان میں تھا، کسی اور زبان میں تھا، اور وہ زبان آج کل لوگ جانتے نہیں، اور وہ کتاب بالکل نایاب، اس زمانے میں کتابیں مشہور نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی نسخہ لگا چوری کر کے اب اس کو نقل کیا اور پھر اپنی طرف سے وہ دنیا کے سامنے اس نظریے کو، اس انوینشن کو، ایجاد کو یا ڈسکوری کو یا جو بھی ہے تھیوری کو پیش کیا اور اس کا سہرا اپنے سر باندھا، اس کا سہرا اپنے سر باندھا۔ اب یہ ابھی یہاں لندن کے میوزیم میں ایک وہ یہ تھا، یعنی ایک یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کھوپڑی، انسان کی یہ کھوپڑی اور یہ کچھ اس طرح کے یہ آثار قدیمہ جی۔ اب اس پر تقریباً مجھے پورا یاد نہیں ہے، 500 سے زیادہ لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو اس میوزیم میں یہ چیز موجود ہے یہ ثابت کرتا ہے ڈارونزم کو، اور اس پر کتنی کی 500 سے زیادہ لوگوں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی کہ یہ لندن کے میوزیم میں جو یہ چیز موجود ہے یہ ڈارونزم کو ثابت کر رہی ہے، اور پھر آج کی دنیا میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل نقلی ہے، یہ کوئی ہے ہی نہیں وہ چیز۔ اب 500 کو جو ڈگریاں دی وہ کہاں گئی؟ اب خود ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، اس سے ڈارونزم ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس سے اس کا انکار ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آج کل کی مغربی دنیا ڈارونزم سے بالکل کیا ہو گئی ہے، یعنی مایوس ہو گئی ہے اس کو ثابت کرنے میں۔ اب ان کو کہتے ہیں پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو، پھر تم مانتے کیوں ہو ڈارونزم کو؟ کہا اگر ہم ڈارونزم کو نہیں مانیں گے تو ہم کو کریشنزم ماننا پڑے گا، یعنی جو مذہبی عقیدہ ہے اللہ نے دنیا کو پیدا اس کو ماننا نہیں چاہتے، اللہ کو ماننا نہیں چاہتے۔ اب مجبوراً کیونکہ ان کے پاس آلٹرنیٹو نہیں ہے، متبادل نہیں ہے، اب اسی کو لیے پھر رہے ہیں، اسی کو لیے، حالانکہ دل کے اندر معلوم ہے کہ یہ صحیح نہیں، یہ ان کو بارہا جو ہے آج کی سائنسی تحقیق نے اس کو کیا کیا، ثابت یعنی غلط ثابت کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے اکثر چیزوں کی اگر بلا تعصب تحقیق کی جائے، اور دوسری بات جو ہے اکثر آج کل کی دنیا میں کیا ہے، اب اس کا بھی الحمدللہ خاتمہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی بہت اس کا یہ ہے کہ اکثر جو ہے یہ فلسفیانہ نظریے اور دوسرے نظریے یہ گریک فلاسفرز کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں، رومن فلاسفرز کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں، یا بعد میں آنے والے ان کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کو جو تحقیق کرنی ہے، جو اب کی جنریشن ہے، ہماری نئی جنریشن ہے، اس جنریشن کو یہ جو تحقیق کرنی ہے یہ فلاسفر جن کی طرف ان چیزوں کو منسوخ کیا جاتا ہے، مطلب کسی چیز کو کہ بھائی اس کا جو ہے اس کا آریجن ایرسٹاٹل سے ہے، اس کا آریجن پلاٹو سے ہے، اس کا آریجن سوکریٹس سے ہے، اس کا آریجن فلاں سے ہے، اس کا آریجن فلاں سے ہے، اس کا آریجن فلاں سے ہے، یہ اسی نے یہ نظریہ پہلے دنیا کو دے دیا، یہ نظریہ پہلے دنیا کو دے دیا۔ اب یہ مسلمانوں کو اور مسلمان کے نئی جنریشن جوانوں کو یعنی شباب کو یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کا اثر نہیں ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سے اصل میں انبیاء کرام سے یہ باتیں چرائی ہیں اور اپنی طرف منسوخ کی۔ اصل جو حکمت کے خزانے دنیا کو ملے ہیں انبیاء کی صورت میں ملے، نبیوں کی صورت میں ملے۔ یہ مشہور ہے کہ افلاطون جو ہے کسی پیغمبر سے ملے، اور یہ افلاطون یہ جو لوگ تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری عقل اتنی کامل ہے ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں، ہمیں اتنی عقل رکھتے ہیں کہ ہمیں نبی کی ضرورت
نبی کی ضرورت ان کو ہو جن کے پاس عقل نہ ہو. ہمارے پاس اتنی بڑی عقل ہے, ہمیں کیوں ضرورت ہے نبی کی؟ پہلے یہی دیکھو, یہی ان کی عقل پر بڑا سوالیہ نشان تھا کہ یہ بات بھی نہیں سمجھ سکے کہ نبی کا جو سبجیکٹ ہے, مضمون ہے, وہ عقل سے باہر ہے. وہ پہلے اسی بات کو نہیں سمجھے. خیر, تو اب کہا چلو میں اس کو امتحان کرتا ہوں. اب اس پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ اگر آسمان سے مصیبتوں کے تیر پھینکے جا رہے ہوں, پوری زمین پر کوئی جگہ خالی نہ ہو, ان تیروں سے کیسے بچا جائے؟ آسمان سے کوئی تیر پھینک رہا ہے نیچے. ان دنوں تو ایروز ہی تھے, یہ گولی گولی کا زمانہ نہیں تھا, تو لہذا مثال بھی وہی, وہاں سے تیر برس رہے ہیں زمین پر. اب ان تیروں سے کیسے بچے؟ تو اس پیغمبر نے بغیر کسی جھجک اور بدیہی طور پر فٹوفٹ بتا دیا, جو لگانے والے کے دامن کو تھام دے, اس کے دامن میں جو چھپ جائے. افلاطون حیران ہو, اس میں کچھ اور بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب جو لگانے والا ہے اگر اسی کے دامن کے نیچے چھپ گیا تو بچ گیا. ہمارا علاج بھی یہی ہے. ہماری ہر چیز, ہماری جتنی مصیبتیں تو تیر جو ہم کو لگ رہے ہیں, علاج یہی ہے, لگانے والے کے دامن کے نیچے چھپ جانا, اللہ جل شانہ سے لپک لینا. وہی ایک بچنے کی صورت ہے. اور جتنے بھی ہم دوسرے علاج کریں گے سب فضول ہے. ایک ہی علاج ہے, ہر مرض کا, ہر پریشانی کا, ہر چیز کا ایک ہی علاج ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے, ہر چیز خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے, شر بھی اللہ کی طرف سے ہے. یعنی انسان کو راحت بھی اللہ کی طرف سے, یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور مصیبت اور دو تنگی سختی دوسری چیز ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے. وہ لگانے والا اگر اسی کے دامن میں چھپ جائے, جسے بچہ کرتا ہے, بچے کو جتنا مار دیا اتنا اس کو لپٹ جاتا ہے. اب دیکھو, بچے کو جتنا مار زیادہ مار دے گی, ادھر سے بھی تھپڑ, ادھر سے بھی تھپڑ, وہ بھاگتا نہیں ہے, وہ اور زیادہ لپٹ جاتا ہے, اور گلے سے زور سے اس کو پکڑتا ہے یا بھاگتا ہے. بندے کو بھی اپنے اللہ سے یہی معاملہ کرنا ہے. اور دوسری بات دیکھو, بچہ سو گیا, اب کیا ہوتا ہے؟ ماں اسے غافل ہو گئی. جب تک بچہ روتا ہے ماں گلے لگاتی ہے اور بہلاتی پھسلاتی ہے. اب بچہ سو گیا, ماں کسی دوسرے کام, اس کو بچہ یاد ہی نہیں. بالکل یہی ہے, بندہ روتا ہے, بلکتا ہے, سسکتا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ جل شانہ کی توجہ اس کی طرف. بندہ جب غافل ہو گیا تو وہاں سے اعراض ہماری طرف سے ہوتا ہے, وہاں سے نہیں ہوتا. اعراض, دوری, غفلت ہماری طرف سے ہو رہی ہے, وہاں سے نہیں ہو رہی. تو میں عرض کر رہا تھا, اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب پہلے ایک ایسا تھا کہ ان کو جو ذرائع علم ہے, کتب خانے ہیں, اور یہ مطلب انگریزی زبان پر مہارت ہے, دوسری زبان پر مہارت ہے, اور پیسہ وغیرہ, یہ ان کے پاس تھا, مسلمانوں کے پاس نہیں تھا پچھلے 200 سال میں. تو ان کو کچھ مونوپولی تھی, کچھ اپر ہے. اب ایسا نہیں ہے, آپ ہر ایک کے گھر میں انٹرنیٹ ہے, ہر ایک کے گھر میں سہولت ہے, ہر ایک کو ایکسیس ہے ٹو دی, ہر ایک یونیورسٹی اور ہر چیز پر اس کے پاس علم بھی ہے. تو اب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ واپس اپنا ورثہ لائیں, اپنی وہ دولت واپس لائیں اور ثابت کریں یہ دنیا پر کہ یہ جو انہوں نے 200 سال میں یہ اتنے جھوٹ بولے ہیں, اس کی حقیقت اصل میں کیا ہے. جو اصل میں فلاسفہ ہیں, اصل میں جو فلسافیکل تھاٹس ہیں,
اب ان کو ایک کے سر باندھتے ہیں، دوسرے کے سر باندھتے ہیں، تیسرے کے سر باندھتے ہیں، اور انبیاء کرام کا اس میں کہیں دخل نہیں، ان کے مطابق